बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही अहम। अली अमीन गंडापुर के साथ 8 घंटे क्या होता रहा, कहां रहे, कैसे रहे, हालत क्या थी, उसके बारे में बात की जाएगी। फिर स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त से जो पीटीआई के रहनुमा गिरफ्तार किया गया उस हवाले से कुछ आपको बताऊंगा। और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया नगार मोहसिन जमील बेग ने एक बड़ा ट्वीट किया है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से, उसकी भी कुछ इनसाइट जो है वो आपके साथ जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कि रात गए पेशावर पहुंच चुके हैं जलसे के बाद, यानी कि 8 सितंबर के जलसे के बाद क्या हुआ मौसूफ। एक तो मुबैना तौर पर हम कोई ये तस्दीक से नहीं कहते, लेकिन ये कहा जा रहा है उनके करीबी हल्कों का कि उन मुबैना तौर पर जब वो जलसे से तकरीर करके निकले तो उनकी हालत ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर वो वहाँ पे एक जो इस्लामाबाद पुलिस के एक ऑफिसर थे, जब उन्होंने उनको आगाह किया वहाँ पर जाकर अली अमीन गंडापुर को और बताया कि ये जलसे में अब आप खिताब नहीं कर सकते, एसओपी की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि 7 बजे का वक्त ख़त्म हो गया है। तो इतलात हैं कि उनके गार्ड्स ने उनको हफ्से बेजा में रखा उस ऑफिसर को, और उसकी अफसर के कहने पर एक FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है थाना संगजानी में। दूसरी FIR जलसे के SOP की खिलाफ वर्जी की है कि, और वो नया कानून जो है वो नाफज है कि SOP की खिलाफ वर्जी होगी उसको माना नहीं जाएगा, तो फिर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो वो जो कार्रवाई है उसके नतीजे में इनकी भी गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन चूँकि वज़ीर आला थे वहाँ पर पहुँच गए, खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँच गए। इस्लामाबाद में जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है वहाँ पर पहुँचे तो इनकी हालत ख़राब थी, मुंह से भी और आंखों की हालत भी ख़राब थी, और मुंह से भी अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें जो है वो गंडापुर साहब के निकल रही थी उनके जानने वालों के नज़दीक, जो उनके करीबी लोग थे। फिर जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो रहायशी हिस्सा है जहाँ पे जो वज़ीर आला अनेक्सी उसको कहा जाता है, वहाँ पर इनको ले जाया गया और उनको जो है वो फिर तिब्बी इमदाद भी जो है वो दी गई। और वहाँ गुस्से भी हुए, नाराज़ भी हुए, अमले के साथ भी झगड़ते रहे, और फिर उनको जो है वो कुछ आराम के लिए नींद की गोली भी देनी पड़ी। ठीक है जी। उसके बाद सुबह हो जाती है, हैंगओवर उतरता नहीं है, और बहुत से मामलात हैं, जो खुफिया मामलात हैं या जारी है। देखिए, हम बात वो करते हैं जिसका हमें पता हो। अब ये कहा जा रहा है कि वो शायद पी चुके थे, फलां कर चुके थे, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब थी। सुबह वो देर से उठे और फिर उनकी कुछ तबीयत जो थी बेहतर थी, डॉक्टर भी बुलाए गए और उनको जो है वो कुछ ऐसी जो है वो कावा शावा जो है और चाय शाय और नाश्ता वास्ता उस अंदाज का कराया गया क्योंकि उनकी तबीयत ठीक हो। लेकिन इस दौरान वफाकी जो इदारे थे, वफाकी वज़ीर दाखिला की इजाज़त से ये फैसला किया गया कि इनको भी हिरासत में लिया जाए। FIR है। इस्लामाबाद पुलिस खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जो थी वो मौजूद थी, पूरा रेड जोन भी सील था इन लोगों को पकड़ने के लिए जिनके ऊपर पर्चा था, तो वायलेशन हुई थी, तो वो वहाँ पर भी मौजूद थे। ये डर गए, इन्होंने कमरा अंदर से बंद कर लिया, सारा अमला बाहर निकाल दिया, मोबाइल भी बंद कर दिया, सो गए, लेट गए, इनके कमरे में खुद को कैद कर लिया और मोबाइल भी नहीं। आज और बैरिस्टर साहब ने शोर शराबा शुरू कर दिया, और वो जनाब अगवा कर लिया, वो वफाकी हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है, मेरा वज़ीर आला गायब हो गया, ये है वो है फलां है। लेकिन उनके अपने करतूत कुछ इस किस्म के थे। शाम के वक्त में फिर जनाब जब वो उनको पता चला कि ये तो जान छूटने वाली नहीं है, बगैर ज़मानत कराए जा नहीं सकते, और ज़मानत के लिए पहली मरतबा तो पेश होना पड़ेगा, तो पेश होते तो पकड़े जाते, और वो भी केसेस थे, तो ये अपनी जान छुड़ाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन जान छूटी नहीं। फिर जनाब पता चला कि कोई अहम मुलाकात हुई, कुछ लोगों से मिले, पाँव पड़ गए, मिन्नत और तरला कि मैंने वो गलती कर दी,
غیر مشروط معافی مانگی، اداروں پر تنقید کی بھی معافی مانگی، آئندہ جو ہے وہ توبہ کی کہ آئندہ میں اداروں کے بارے میں بات نہیں کروں گا، ریاست کو دھمکیاں نہیں دوں گا، کیونکہ اس ایس او پی میں لکھا ہوا ہے، اس نئے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، قومی ریاستی اداروں کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، اس میں لکھا ہوا، ورنہ 3 سال سے لے کر 10 سال تک قید کی سزا پکی ہے۔ تو وہ جناب انہوں نے یہ کارنامہ کیا، مان لیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، لیکن معافیاں مانگتے رہے کہ مجھے معاف کر دیں۔ بیرسٹر گوہر سے الگ مانگی، عمر ایوب سے الگ مانگی صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر، اور کہا آج میں صحافیوں سے ملوں گا، ان سے معافی مانگوں گا۔ تو وہ پھر جو لوگ ملنے آئے تھے تو انہوں نے پھر جب ان سے یقین دہانی حاصل کر لی کہ اس کو شاید کوئی عقل آگے گا، میں جذبات میں بہہ گیا تھا، میرے حالت خراب تھی، میں طویل سفر کر کے آیا تھا، وہ شرمندگی، تو وہ جذبات میں وہ پھر اس نے معافی مانگی۔ اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا یعنی کہ پشاور جو ہے وہ جانے دیا۔ وہ اب اس کی وہ کوئی بھی کہانی، کوئی بھی اس کی وجہ پیش کریں، کوئی بھی نیا کارنامہ سنائے، آج خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہے، کوئی بھی وہ بات کریں، وہ ان کی اپنی، لیکن جو میرے پاس انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ مصروف ڈرے ہوئے تھے اور ان کو گرفتاری کا خدشہ تھا، خوف تھا، اور اس وجہ سے یہ چھپ گئے، موبائل اپنا بند کر لیا، اور پھر جن لوگوں سے ملے ان کے منت ترلے کرتے رہے گرفتاری سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہی ایف آئی آر جس کے تحت بیرسٹر گوہر کو، عامر ڈوگر کو، زین قریشی کو، حامد رضا کو اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا، تقریباً کوئی 8-10 لوگ ہیں ایم این اے ہیں، ان کو گرفتار اسی ایف آئی آر میں یہ بھی موجود ہیں کہ ٹائم پر جلسہ ختم نہیں کیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے وہ وائلیشن کی، اور ایسی وائلیشن کی کہ جو ایس او پی کی خلاف ورزی ہے وہ ان کی جو ہے وہ ثابت ہوئی، یہ چیز ہو گئی۔ تیسری بات جو تھی کہ جناب ایک آفیسر کو آپ حبس بجا میں رکھتے ہیں، اس کو حبس بجا میں رکھنے کا الزام وہ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ آیا، تو وہ یہ کیسز ان کے اوپر تھے، اور اسی وجہ سے ڈر اور خوف کے مارے یہ چھپ گئے۔ ادھر تو بہادر ہیں، ویسے بڑھ کے مارتے ہیں، 15 دن میں آ رہا ہوں، لاہور فتح کر لوں گا، یہ کر لوں گا، بس ٹھیک ہے بھائی، میں عمران خان کو چھڑا لوں گا، اڈیالہ پہ حملہ بول دوں گا، یہ اب برداشت نہیں ہوگا، فیصلہ ہو چکا، یہ اب برداشت نہیں ہوگا، اب سختی ہو گئی۔ یہ انہوں نے کہا جی جو قانون توڑتا ہے، جو قاعدہ قانون توڑتا ہے، جو اس سے باہر نکلتا ہے، تن دو، ٹھوک دو، یہ انہوں نے بالکل ایک واضح پالیسی جو ہے وہ اپنی بنا لی ہے۔ اس سے کوئی نہیں ہے دور، کوئی نہیں، بالکل نہیں ہے، بالکل اٹل بات ہے، کوئی اس سے جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری بات، اسپیکر قومی اسمبلی کو انفارم کیا گیا تھا، آئی جی اسلام آباد نے فون کیا کہ آپ کے ایم این ایز ہیں، ایس او پی کی خلاف ورزی ہے، قاعدہ 103 ہے، اس کے مطابق آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں، ان کو ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں، یہ ان پہ الزامات ہیں۔ ایف آئی آر کی کاپی اسپیکر آفس کو بھجوائی گئی، اور اسپیکر آفس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ ان کو پارلیمنٹ کے باہر سے حراست میں لے سکتے ہیں، اندر سے آپ کسی بندے کو نہیں پکڑے، کیونکہ پارلیمنٹ کا ایک تقدس ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اور اسی وجہ سے تمام تر گرفتاریاں جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے کی گئی ہیں، اندر سے کسی ایم این اے کو نہیں پکڑا گیا، حالانکہ چھپے بیٹھے تھے اندر، صبح 4 بجے تک یہ چھپے رہے، لیکن وہ پھر کیبنٹ بلاک والے راستے سے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش جو ہے وہ ان کی ناکام جو ہے وہ بنا دی گئی، بالکل ناکام جو ہے وہ بنا دی گئی۔ اب جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ کر دیا سینئر صحافی تجزیہ نگار محسن جمیل بیگ صاحب نے، بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ساتھ کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں، کورٹ آف انکوائری کے بعد باقاعدہ انویسٹیگیشن کی گئی ہیں، اور ان کے کیس سے منسلک 200 سے زیادہ افراد کو گرفتار اور ان سے تحقیقات بھی کی گئی ہیں، شواہد، ثبوت، دستاویزات سب انہوں نے کہا کہ جمع کر لیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ یہ تحقیقات کسی اور ادارے سے نہیں کرائی، براہ راست آرمی چیف کی نگرانی میں یہ تحقیقات کی گئی ہیں، اسپیشل انویسٹیگیشن بٹالین جو کہ براہ راست آرمی چیف کے انڈر کام کرتی ہے، اس سے یہ تحقیقات کروائی گئی ہیں، اور اس تحقیقات میں یہ ثابت ہو چکا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ناقابل تردید شواہد، ثبوت، دستاویزات، ریکارڈ، ڈیٹا موجود ہے، اور اب وہ ٹرائل کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ٹرائل کورٹ کیا ہے؟ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی جو عدالت ہے اس کو ہم ٹرائل کورٹ کہتے ہیں، وہاں پہ وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور جلد ان کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر یہ کہتے تھے عمران خان اور جنرل علی امین گنڈا پور کہ ہمارا ریٹائرمنٹ کے بعد فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں تھا،
تو جناب وہ فیض حمید سے تعلق نکل آیا ہے۔ وہ جو واٹس ایپ ہے، موبائل کے جو ڈیٹا ہے، وہ اتنے طویل چیٹس ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ عمران خان سے چیٹ ہے، علی امین گنڈا پور سے ہے، پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں سے ان کی چیٹ ہے اور طویل ہے۔ تمام سازشیں ہیں، منصوبہ بندی ہے، کب کیا کرنا ہے، کس کو کیا جواب دینا ہے، باہر کیا کرنا ہے، جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کس طرح جو ہے وہ قابو کرنا ہے، جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کس طرح قابو کرنا ہے، دباؤ کیسے بڑھانا ہے، حکومت کے خلاف کیا کمپین، وہ ساری اے ٹو جی جو اسٹریٹجی ہے وہ موجود ہے۔ تو بیگ صاحب اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ اس پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرے اور ملبہ کسی اور پہ ڈال دے، علی امین پہ ڈال دے یا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پہ سارا ملبہ ڈال دے۔ تو یہ اس کی عادت ہے کہ یہ خود غرض اور کینہ پرور انسان ہے، اور یہ جب بھی اس میں کوئی الزام آتا ہے تو اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کسی اور کی بلی چڑھا دیتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ کسی اور کی بلی نہیں چڑھائی جائے گی، قانون اور انصاف اس کے ساتھ انصاف اور قانون کے تمام جو تقاضے ہیں وہ پورے کرے گا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ ہے جو ظاہر ہے محسن بیگ جمیل صاحب جو ہیں وہ اندرونی جو حلقے ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں ان کے بڑے قریب ہیں، حکومتی حلقوں کے بھی قریب ہیں، معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں، اور ان معلومات کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ نہ تو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا بچاؤ ممکن ہے اور نہ عمران خان کا جو اور ان کے اصولتکاروں کا بچاؤ جو ہے ممکن ہے۔ تو یہ جو انفارمیشن تھی میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔